بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آج کل کا یہ سب سے اہم ترین ایشو اور موضوع ہے، بلکہ ورلڈ وائڈ ہے، پوری دنیا پہ اس کا وہ پھیلا ہوا ہے۔ گزارش یہ ہے کہ جامعہ اشرفیہ پشاور جو ہے، کیونکہ اس کا قیام 1953 میں ہوا ہے، اور جامعہ اشرفیہ میں جتنے جو روس کے وقت جہاد افغانستان تھا، اس وقت یہ زیادہ تر مجاہدین ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آنا جانا، بلکہ جامعہ اشرفیہ اس کا مرکز تھا اس کا۔ جتنے بھی افغان لیڈران ہیں، کئی تو ہمارے مدرسے کے پڑوس میں، یعنی ان کے لیے اکاموڈیشن کا انتظام بھی کیا گیا تھا۔ اس وقت مسافری تھی، مہاجرت تھی، بڑے مسائل تھے، تو ان کا بڑا کردار تھا۔ اور میں نے اپنے اس جو افغانستان کے علماء تھے ان سے یہ بات ہی کہی کہ اس وقت بھی جب مجاہدین آپس میں لڑتے تھے تو میرے والد صاحب ان کو بطور یعنی تانا تو نہیں، غم کے یہ کہتے تھے کہ بھئی اللہ کے بندو، اتنا بڑا سٹینڈ آپ کے لیے مدارس نے، علماء نے لیا، لیکن اب جو ہمارے نیشنلسٹ جو کہلاتے ہیں وہ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ لڑائی تھی کس لیے؟ آپ تو کہتے تھے جہاد ہے اور یہ تو اب آپس میں لڑ رہے ہیں۔ تو ہمارا یہ ایک ان کے ساتھ وہ رشتہ ضرور ہے۔ یہ زیادہ تر لوگ یہاں پہ پڑھے ہیں، اس میں بھی شک نہیں کہ ان کا احترام بھی ہے۔ اور اس میں ایک بات اور بھی ایڈ کروں کہ ہم بھی جب جسٹیفائی کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ بھئی نہ پاکستان کی فوج کا اور نہ پاکستان کی مخالفت کرو۔ سچی بات یہ ہے کہ دنیا جہان میں آپ دیکھیں، اگر کوئی ملک باوجود اس کے کہ آپ امارات اسلامی افغانستان ہونے کے باوجود تبلیغ کا مرکز دیکھیں، خانقاہیں دیکھیں، مدارس دیکھیں، مساجد دیکھیں، اگر اللہ نے کسی ملک کو شرف دیا ہے اس روئے زمین پہ تو خدا کی قسم وہ پاکستان ہے۔ اور دنیا جو ہے یہاں سے متاثر ہو کے اور وہ پھیلتی رہی، یہاں تک کہ اب خود دنیا اقرار کرتی ہے کہ پاکستان کے مدارس کا افغانستان پہ اثر ہے۔ تو اس سے بڑی نشانی کیا ہے؟ میرا خیال ہے کہ اس وقت اگر مکہ مدینہ کے بعد کسی زمین کا ہمیں پاس خیال اور اس کی حفاظت ہے نا، تو میں حلفاً کہہ سکتا ہوں کہ اس کا سب سے بڑا حق اس امت مسلمہ پہ وہ پاکستان کا ہے۔ یہ شرف اس زمین کو حاصل ہے اور اس کے مدرسوں کو حاصل ہے، اور خود وہ کہتے ہیں کہ ہمارے استاد جو ہیں طالبان کہتے ہیں کہ وہ پاکستان کے ہیں۔ تو ایک اخلاقی تعلق ہے، یقیناً ہے، اور میرا خیال ہے کہ وقت آ گیا ہے کہ تھوڑی سی جرأت بھی کرنی پڑے گی، تھوڑا استادوں کو اپنا وہ حق بھی شاگردوں پہ استعمال کرنا پڑے گا کہ بھی ساری باتیں تمہاری ٹھیک نہیں ہیں۔ جب قرآن و حدیث ہم سے پڑھا ہے تو اب ان چیزوں میں کیسے آپ ہم سے بھاگ سکتے ہیں؟ اس کے لیے بھی آپ کو ہمیں سننا پڑے گا۔ تعلیم کے معاملے میں اسلام دو ٹوک اور واضح ہے کہ وہ جس طرح کے مرد اور لڑکوں کے اوپر اگر لازم ہے تو اسی طرح اقرا کا حکم کسی مرد کے لیے نہیں ہے صرف، بلکہ اس کے احکامات عورتوں اور لڑکیوں کے لیے بھی اسی طرح ہے۔ تو وہ حق ہے اور وہ دینا چاہیے۔ دیکھیں، اس انفلوئنس کو ہم یہی کہہ سکتے ہیں، یعنی ایک جو دوستانہ اور برادرانہ وہ تعلق جو ہے اس کا یقیناً ایک حق ہے۔ اگر آپ کا کسی سے بہت تعلق ہو، کلوز ہو، یا پیر و مرید کا ہو، استاذ و شاگرد کا ہو، تو وہ چیز ہے، ایک بڑی بے تکلفی ہے۔ دوسرا یہ کہ زیادہ تر لوگ مہاجرت میں یہیں رہے ہیں، بلکہ ابھی تک ان کی فیملی یہاں پہ رہ رہی ہیں، تو اتنا حق تو ہے اس سوسائٹی کا، ماحول کا، مذہب کا۔ میرا خیال ہے کہ بالکل اثر انداز ہو سکتے ہیں وہ، اس لیے کہ ان کو ایک ایکسس حاصل ہے، ایک یہ بے تکلفی کا معاملہ ہے، تو اس اعتبار سے بالکل کہہ بھی سکتے ہیں اور ایکسپلین کر بھی سکتے ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو معاملہ آپ کو پتہ ہے کہ انسان کو بات کرے، یعنی ایک تو پہلے اپنی پوزیشن دیکھنی چاہیے۔ یہ دنیا آپ مانیں نہ مانیں، 52 ہے، شاید 52 کہتے ہیں اسلامی ملک ہیں، تو 52 اسلامی ممالک کی، یعنی میں بڑے افسوس سے کہتا ہوں، دکھ سے کہتا ہوں کہ کنٹریبیوشن اس وقت جس کو دنیا کو گلوبل ویلیج کہتے ہیں، اس کی بڑی چیزیں آپس میں اب کامن ہیں۔ سارے کلائمیٹ چینج کی بات آتی ہے تو سارے اکٹھے ہو جائے، سارے ممالک ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں ایک دنیا کا اجتماعی مسئلہ ہے۔ لیکن سچی بات یہ ہے کہ ہماری کنٹریبیوشن کیا ہے؟ یعنی ورلڈ کو ہم کیا دے رہے ہیں؟ بس ہم اسی لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جرمنی سے یہ مشین خریدو، امریکہ سے یہ خریدو، سٹنٹ ڈالنا ہے تو امریکہ جاؤ، یورپ جاؤ۔ یہ سچی پوزیشن ہے۔ تو وہ مزہ آتا ہے، ہر ایک بندے کو مزہ آتا ہے کہ بھی غیرت ہو، فنا ہو، لیکن کیسے ہو؟
یعنی ایک طرف غیرت دکھاؤ اور دوسری طرف آپ ساری دنیا کے لیے بیٹھے ہو کہ وہ پیسے کب بھیجیں گے، تو ہمارا سٹرکچر کیسا ہوگا، انفراسٹرکچر کیسا ہوگا، روڈ کا کیا ہوگا۔ میرا خیال ہے کہ اس اعتبار سے یہ سیاست کا نام بھی ہے اور حکمت کہتے بھی اسی کو ہیں، پوزیشن تک ہے۔ شاید اب اس وقت تک کم از کم وہ پوزیشن نہیں ہے کہ جو آپ یہ دعویٰ کر سکیں یا آپ کوئی سخت سٹینڈ لے سکیں، کیونکہ افغانستان میں ایک سچویشن یہ بھی ہے کہ آپ دیکھیں اس میں بہت سی ایسی اقلیتیں یا قومیتیں ہیں جو نہ اس حکومت کو تسلیم کرتی ہیں، بلکہ یہاں تک کہ عالمی اداروں کو انہوں نے درخواستیں تک دے دی ہیں کہ آپ ہماری مدد کو آئیں، یہاں پہ ظلم ہو رہا ہے فلاں، اور ایسی پوزیشن میں تو پوزیشن بہت ہی ویک ہے۔ اس لیے میرا خیال ہے کہ بہت ہی محتاط طریقے سے اور کامیاب حکمت عملی یہی ہوگی، جو بھی وہاں کی ان کی فارن منسٹری اور ان کے جو بڑے ہیں، کہ ہر صورت وہ پیچ اپ کریں اور وہ دنیا کے ساتھ انگیج کریں اور ان کو یہ اعتماد دلائیں کہ بھئی ایسی کوئی بات نہیں ہے، تاکہ یعنی ہمیں ٹینشن تو وہ چند 100 لوگوں کی نہیں ہے۔ سچی بات حقیقت تو یہ ہے کہ ہیومن رائٹس اور جو ہم سیولائز کہتے بھی ہیں تو وہ 52 ملکوں میں کوئی بھی ملک اس میں نہیں شمار ہوتا، وہی شمار ہوتے ہیں، یہ سچی بات ہے۔ تو اگر ہم افغانستان کے لوگوں کی حالت زار دیکھیں، خواتین دیکھیں، بچے دیکھیں، بیماریاں دیکھیں، اور آپ ہسپتالوں کا معاملہ دیکھیں کہ یعنی کم از کم پشاور کا تو میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ جو 2 بڑے اسپتال ہیں، اور مشہور یہ ہے کہ وہاں صرف مالدار لوگ آ سکتے ہیں، یعنی اس مالدار کا مطلب پشاور کے بہت کم لوگ جاتے ہیں، اور اس میں مشہور ہے کہ زیادہ لوگ افغانستان سے بیچارے آتے ہیں کہ کسی کو مسئلہ ہے، یہاں تک کہ دیکھیں یہاں شوکت خانم آتے ہیں، لاہور تک ان غریبوں کو آنا چاہیے، یعنی افغانستان میں وہ علاج آج کے دن تک وہ میسر نہیں ہے، اور ان کو اس کے لیے مجبور ہیں کہ وہ پشاور آئیں، دوسری جگہوں پہ جائیں۔ تو حقیقت بھی دیکھیں تو گراؤنڈ ریالٹی تو یہ ہے کہ وہاں پہ جو عوام ہیں بیچارے وہ تو رل گئے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ سب سے اہم ترین جو چیز ہے وہ یہی ہے کہ ہر صورت باہر کی دنیا کے ساتھ اپنے روابط بڑھائے جائیں، تاکہ فوری طور پہ یہ سلسلہ ختم ہو اور ایڈ شروع ہو۔ وہ کچھ جو شرائط ہیں، مسائل ہیں، وہ بھی کسی حکمت سے تسلیم اسی لیے کرنی چاہیے، بے شک کہ کوئی ان کو یہ فورس نہیں کرتا کہ آپ اپنا کلچر چھوڑ دیں، یہ چھوڑ دیں، اس لیے کہ آپ دیکھیں تو اسلام کے نام پہ تو وہ آ گئے ہیں، جو بڑا کام تھا وہ ہو گیا ہے، چھوٹی چیزیں ہیں، کچھ چیزیں دیر سے ہو جائیں گی، لیکن میرا خیال ہے کہ بنیادی چیز جو ہے نا وہ بھوک کو اور افلاس کو، اس کو ختم کرنا ہے۔ دیکھیں سب سے پہلا سٹیپ تو یہ ہے کہ ایک تو نا امیدی ختم ہو اور برج کیا جائے ہر صورت، اور انٹریکشن، اور نا امیدی نہیں، بس بات پہ بات کہ مطلب ان کو انگیج کیا جائے، بات چیت ہو۔ دیکھیں میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ جو لوگ ایکسپوز رہے، انہوں نے ٹریولنگ کی، وہ آتے جاتے گئے، ان کا انٹریکشن ہوا، وہ ٹوٹلی چینج نظر آتے ہیں معذرت کے ساتھ، یعنی صاف پتہ چلتا ہے۔ اسی لیے کہ میں سمجھتا ہوں اولاد ہے نا، اولاد، اور انسان اپنے لیے اور اولاد کے لیے یہ اتنا حریص ہے، اتنا حریص کہ سارا قرآن بھرا ہوا ہے۔ میں آپ کو کئی مثالیں دے سکتا ہوں کہ وہ خالص اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اس معاملے یعنی اپنے لیے بڑا حریص اور لالچی ہے، جلد باز ہے، جھگڑالو ہے، یعنی اپنے نفس کے لیے ہے۔ وہ کیوں؟ کس کو امن نہیں پسند؟ کون نہیں چاہتا کہ اس کے بچے پھلے پھولیں، وہ اچھی زندگی گزاریں؟ یہ المیہ ہے ہمارے ملکوں کا، یعنی 40 سال ہو گئے ہیں اسلام لانے کے لیے۔ بھئی اب اسلام آ گیا نا، تو اب اس کے بعد جو 40 سال لوگوں نے شہادتیں دی، اب تو اس کا کوئی ثمر ہونا چاہیے۔ ان بچوں کو کہ وہ افطاریوں میں بھی بام دیکھتے تھے، تو انہوں نے تو کوئی سکھ کا سانس نہیں لیا، اب تو کم از کم ان کو کوئی سکھ ہو۔ جو باہر گئے ہیں، تو میں تو اس بات پہ بالکل شور ہوں کہ ہر ایک بندہ جب وہاں جاتا ہے ذہن بھی چینج ہوتا ہے، اور ہر بندہ اپنے لیے یہی سمجھتا ہے کہ کاش ایسا ملک میرا بھی ہو جائے۔ تو وہ لوگ تو تبدیل ہیں، اور جو لوگ شاید وہی ہیں جو ابھی تک اسی کنویں میں ہیں، تو میرا خیال ہے کہ ان کو نکالنے کی بھی ضرورت ہے۔ اس لیے جو کچھ تنظیمیں ہیں، یہ جو ایکسچینج وزٹر پروگرامز کرتی ہیں اس طرح، میں ہمیشہ سے اس کا حامی رہا ہوں۔ یہ میرا ذاتی تجربہ ہے کہ جو گئے ہیں تو ان میں، ان کے ذہن میں، ان کی سوچ میں بڑی تبدیلی آئی ہے۔ میں کسی خدا نخواستہ لوگ اس کو کسی اور طرف نہ لے جائیں، لیکن آپ دیکھیں اگر آپ یہاں پہ اقلیتوں کے ساتھ سختیاں کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ
باہر کا معاشرہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ میں نے اپنے چرچ کے قریب تمہاری مسجد چھوڑی ہوئی ہے، اس پہ مینار بھی چھوڑا ہوا ہے، حالانکہ میں عیسائی ملک ہوں، اور تمہاری آبادی ہے میرے ملک میں پاپولیشن کے حساب سے وہ تو بالکل وہ آٹے میں کیا کہتے ہیں نمک کے برابر کوئی ہے ہی نہیں، تو اس کے باوجود آپ دیکھیں اسی طرح کی مثال اصل حقدار ہم ہیں، یعنی مدینے کی ریاست اصل ذمہ دار ہے کہ وہ اس طرح کا ماحول پرووائڈ کرے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اڑوس پڑوس میں بھی جو ہیں اقلیتیں بستی تھیں، رہتی تھیں، ساری زندگی ان کے ساتھ گزری، نہ کسی کے گھر کے اوپر حملہ ہوا، نہ کسی کو مالی جانی نقصان نہیں ہوا۔ اسلام میں جہاں پہ کوئی جنگ جھگڑے کی اگر بات ہے بھی نا تو قرآن اس کے بارے میں بڑا واضح کہتا ہے، اگر وہ تم پہ حملہ کریں، اگر وہ تمہیں نکالیں، یعنی اگر انہوں نے تمہیں نکالا ہے جہاں سے تو تم بھی نکالو، پہل نہیں کی کہ کسی غیر مسلم پہ اگر کوئی بندہ مسلمان نہیں تو اس پہ چڑھ دوڑو اور جا کے تو اس کا گھر بار اور سب کچھ چیزیں، یعنی اس کا تو اسلام میں تصور نہیں۔ اب میرا خیال ہے باری ہماری ہے، یعنی سارا ہمارا جو معاشرہ ہے ہر ایک آدمی یورپ جانا چاہتا ہے، تو کیوں بھئی ہم کچھ تھوڑے ہیں، تیل نہیں ہے، پانی نہیں ہے، سارے موسم ادھر ہیں، پھل ادھر ہیں، کچھ تو کمی ہے نا۔ میرا خیال ہے ادراک بھی ہونا چاہیے، مل بیٹھ کے اس بات کا کوئی حل نکالنا چاہیے کہ کیوں ہم اتنا زیادہ گر گئے ہیں اور کیوں ہماری کوئی پہچان، ہمارا تشخص، آئیڈنٹی بالکل غائب ہو گئی ہے۔ تو یہ تو لمحہ فکری ہے۔ دیکھیں میں سب سے میری بڑی عاجزانہ گزارش ہے وہ یہ کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ مغرب کی اور مغربی ممالک کی کنٹریبیوشن ہے، وہ ان ملکوں کو ہیلپ کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں، اور ہمارے ملک میں کتنے پروجیکٹس ہیں ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ پچھلے طالبان میں اور اس طالبان میں بڑا فرق آ گیا ہے، اور یہ نہیں ہے کہ طالبان نے کچھ نہیں کیا، طالبان نے بہت دیکھیں طالبان کی سب سے بڑی کنٹریبیوشن، یہ میں برملا کہتا ہوں کہ 40-50 ملک بشمول نیٹو کے وہ سارے افغانستان میں تھے لیکن امن نہیں قائم کر سکے، لیکن میں اس کا شاہد ہوں، بالکل میں دعوے سے کہتا ہوں کہ افغانستان میں جس طرح کا امن طالبان نے قائم کیا اور گھنٹوں میں کیا، اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ لوگ ہر چیز کے لیے تیار تھے بیچارے، لیکن وہ ایک امن کی بھیک مانگتے تھے۔ تو افغانستان میں یہ نہیں ہے کہ ان کی سپورٹ ہے، لوگوں کے اوپر اثر ہوا ہے، مال و جان، عزت آبرو تو کم از کم ماشاءاللہ محفوظ ہے۔ ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو طالبان نے اقلیتوں کے ساتھ کی ہیں، دیگر مسالک کے ساتھ کی ہیں، اور ان کے بقول وہ دیگر یعنی جو وہاں پہ اقلیتیں بستی ہیں، باقی مذاہب کے لوگ ہیں، ان کے ساتھ بھی وہ کہتے ہیں کہ ہم انشور کریں گے کہ ایسے کوئی واقعات وغیرہ یہ نہ ہو۔ آپ کو یاد ہوگا بامیان میں پہلے ایک انسیڈنٹ ہوا تھا، اب وہاں پہ گارڈز کھڑے ہیں اس کی حفاظت کے لیے۔ تو دنیا اس چینج کو بھی دیکھے، میرا خیال ہے کہ جتنا انہوں نے کیا اب چاہیے کہ دنیا بھی اس کا کوئی پے بیک کرے اور اس کا ایک اچھا جواب دے، ان کو مثبت جواب دے۔ جو زیادہ چیزیں ہیں تو تھوڑی اس میں رہ گئی ہیں، اور اگر آپ زیادہ دیکھیں تو تقریباً انہوں نے وہ چیزیں یعنی کر لی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن اس سے بھی علاوہ آپ حکومت کو بھی ایک طرف رکھیں، لیکن ہماری دنیا سے یہ درخواست ہے کہ افغانستان میں بھی جو بچے ہیں اور جو عورتیں ہیں، یعنی ہم انسانی حقوق والے تو ساری دنیا میں ایکٹیو ہیں، پھر افغانستان میں اگر ہم نے ان کی مدد نہ کی تو خدا نخواستہ ایک بڑا انسانی المیہ وہ وہاں پہ جنم لے سکتا ہے، بلکہ لے چکا ہے۔ اس لیے کہ آپ صرف سٹیز کو نہ کوٹ کریں، زیادہ تر تو وہاں پہ کیمرہ آگے جا ہی نہیں سکتا، اس کے لیے بڑی پرمیشنیں اور جان کے خطرے ہیں۔ لیکن اگر آپ شہروں کو چھوڑ کے دیہاتوں میں جائیں تو میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ افغانستان میں اس وقت آٹا اور یہ بنیادی کھانے کی چیزیں بھی میسر نہیں ہیں، تو مطلب لوگ سفر کر رہے ہیں۔ تو میری عالمی دنیا سے عاجزانہ درخواست ہے کہ خدا را آپ اس کو ایک انسانی نظر سے دیکھیں، اور جو وہاں پہ لوگ بسنے والے ہیں، رہنے والے ہیں، اور کم از کم ایک ان کے لیے دوسری بھی ایک اچھی بات ہے کہ بے شک آپ کے طالبان کے ساتھ کچھ ایشوز پر ڈسپیوٹ ہے، لیکن اس بات پہ تو انہیں بھی تسلی ہے اور کم از کم ہمیں بھی اطمینان ہے کہ طالبان کی حکومت کرپٹ نہیں ہے، ان کے اندر جو ایک سسٹم ہے وہ بڑا سٹرونگ ہے، وہاں کرپشن نام کی کوئی چیز نہیں، کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ اور اگر آپ کمپیئر کریں پچھلی حکومتوں کو کہ جن کو اتنا سپورٹ کیا گیا اور ان کے بقول اربوں ڈالر دیے گئے، اربوں ڈالر،
لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہاں پہ پینی تک نہیں نظر آ رہی کہ بھئی وہ پیسہ لگا کہاں پہ، اتنی کرپشن کی گئی افغانستان میں۔ تو میرا خیال ہے کہ اگر یہ پیسے عوام کے لیے دے دیے جائیں، عوام کی ہیلپ ہو، تو اس میں تو کم از کم شک نہیں کہ طالبان کی حکومت میں کم از کم وہ پیسے جس مقصد کے لیے دیے جائیں وہ وہیں پہ لگیں گے۔